بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 1 اپریل ہے اور 1 اپریل کو مسلمانوں کے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک بری رسم چل پڑی ہے اپریل فول کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپریل فول کی جو رسم ہے یہ مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ یہودیوں کے یہاں سے آئی ہے، اور اس میں بہت ساری خرابی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق نہ بنیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے دوری ہونے کے نتیجے میں انسان کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں تباہی کا سامان ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپریل فول کی کیا تاریخ ہے، اس سلسلے میں اقوال مختلف ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ یہ روس سے چلی ہے، ان کی ایک دیوی تھی وینس، اس کے نام پر، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی ہوتی تھی اس مہینے میں، تو گویا کہ وہ موسم کی تبدیلی کو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا، ایک عدالت سے دوسری عدالت۔ تو بہت سارے اقوال ہیں اس سلسلے میں۔ جب کسی بات کے جو بات غلط ہوتی ہے اور پکی نہیں ہوتی، اور اتنے زیادہ اقوال کسی کے سلسلے میں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گڑی ہوئی بات ہے اور جھوٹی بات ہے، اور بس صرف ایک مذاق کرنے کا ایک دن بنا لیا عالمی۔ تو اب اس سلسلے میں یہ چند باتیں یاد رکھیں کہ اس میں خرابیاں کیا کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں سملیرٹی ہے جیوز کے ساتھ اور جیوش قوم کے ساتھ اور کرسچنز کے ساتھ، یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ، کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی سملیرٹی اور مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آپ نے فرمایا کہ جو جس قوم کی سملیرٹی اور مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرے یہ کہ جھوٹا اور ناحق مذاق، ایک مذاق تو وہ ہوتا ہے نا کہ وہ جھوٹا، وہ سچا مذاق ہو اور کسی سچ بات پر مبنی ہو، جس کی مزاح کی اجازت دی ہے اسلام نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے مذاق کرتے تھے، مزاح فرماتے تھے آپ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے ساتھ دل لگی کرتے ہیں۔ حضور نے کہا ما اقول الا حقا، میں دل لگی تو کرتا ہوں لیکن صحیح بات کے ساتھ کرتا ہوں، یعنی جھوٹ کے ساتھ نہیں کرتا۔ اور ایسے بہت سارے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں کتابوں میں۔ تو صحیح بات کی اجازت ہے۔ سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ فرمایا کہ مذاق ایک بہت بڑی آفت ہے۔ فرمانے لگے کہ نہیں، مذاق آفت نہیں، اس انسان کے لیے درست ہے جو اس کے مواقع کو جانتا ہو۔ یعنی ہر آدمی اگر مذاق کرے تو پھر اس میں تذلیل ہو جاتی ہے بعض دفعہ سامنے والے کی، اس لیے بھی اس سے بچنا چاہیے۔ تو ناحق مذاق ہے، اور آدمی مذاق میں نبی نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے تو اس پر بھی وعید آئی ہے، اور فرمایا کہ ان کان مازحن، اگر مذاق میں بھی جھوٹ بول رہا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اس سے۔ اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں اس کی جنت کے درمیان گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور جھوٹ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسلام کی جو بیس ہے اور بنیاد ہے وہ ساری صداقت اور سچائی پر ہے۔ تو یہ جو آج ایک سیلیبریشن کا دن بنا لیا، جھوٹوں کا دن اور تکلیف پہنچانے والوں کا دن، اس سے کتنی اذیتیں ہو رہی ہیں، کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، اور اس سے قتل ہو جا رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کے مال کا، جان کا نقصان ہو رہا ہے۔ لہٰذا جھوٹ بولنے پر شریعت نے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں وہ وعید سنائی ہے۔ اسلام کی بیس اور بنیاد سچائی ہے، صداقت ہے، صدق ہے، اور ساری کی ساری اسلامی تعلیمات جب سچی ہیں تو مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، فرمایا نعم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ کیا مومن یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ فرمایا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے جو بدبو نکلتی ہے اس کے منہ سے،
اس کی بدبو سے منت ما جاء بہ، اس سے نکلنے والی فرشتے دور ہو جاتے ہیں، میلوں تک دور ہو جاتے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ کہ ہمیں جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ جھوٹوں کا دن ہے۔ اور اس میں چوتھی خرابی یہ کہ دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دھوکہ دینے کے اس میں طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، گویا کہ یہ جھوٹ سکھانے کا پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنل ڈے ہے، اور اس میں اذیت پہنچائی جاتی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اسلام نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جو جس کی ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو گزارش بس اتنی سی ہے اس بات کو بیان کرنے کی، اب اس کی تاریخ میں، اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، یہ ہمارا دن نہیں ہے اور مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین اذا مروا باللغو مروا کراما، جب مسلمان ایسے بلا وجہ کے کاموں کو دیکھتے ہیں، لغو کاموں کو دیکھتے ہیں، تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وہ نہ نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور نہ 1 اپریل کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور کسی کو پاگل اور بے وقوف بناتے ہیں۔ کسی کی دل آزاری بھی ہے اس میں، اس بیچارے کی دل آزاری ہو گئی، آپ نے اس کے ساتھ مذاق کیا، تو مذاق کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان مذاق میں اپنی زبان سے ایسے بول دیتا ہے اور ایسے عمل کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاتا ہے، بعض دفعہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کفریہ اور شرکیہ یہود و نصارہ کے عمل سے بچائیں۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور ہمیں سچائی کی تعلیم دیتا ہے، سنجیدہ پروقار رہنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ سارے بلا وجہ کے لغو کاموں کی تعلیم نہیں دیتا، ان سے روکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے بارے میں قرآن نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا ہے، ان لوگوں کے طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آمین، جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Mm-hmm.